نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام يد الله على الجماعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، جمعیت علماء ہند کا مختصر تعارف نے تو آپ نے سن لیا ہے۔ یہ جماعت کن حالات میں وجود میں آئی اور اس کا پس منظر اگر ہم تھوڑا سا دیکھ لیں تو پتہ چلے گا کہ اس کی اہمیت ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کیا ہے۔ جس وقت 1601 میں انگریز تجارت کی نیت سے اس ملک میں آیا اور اس نے آہستہ 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 اس ملک پر قبضہ کیا، تو قبضہ کرنے کے بعد ہندوستان کے اندر دو قسم کے لوگ آباد تھے۔ ایک قسم کے لوگ وہ تھے جن کے ہاتھوں میں کرسی اقتدار تھی، جن کے ہاتھوں میں حکومت تھی اور وہ اس ملک کے تنہا مالک تھے، اور ہندوستان کے بسنے والے لوگوں کا ایک حصہ وہ تھا جو دوسروں کے ماتحت تھے۔ انگریزوں نے جن کے ہاتھوں سے کرسی اقتدار چھینا اور جن لوگوں کو حکومت سے بے دخل کیا وہ مسلمان تھے۔ مسلمانوں نے اس ملک میں بڑی شان و آن کے ساتھ اور یہاں بسنے والے مختلف تہذیبوں کے رہنے والے اور مختلف مذاہب کے ماننے والے اور مختلف ادیان کے ماننے والوں کو ان کے پورے حقوق دیتے ہوئے جو مثالی حکومت کی ہے وہ مثال کسی اور حکومت میں نہیں مل سکتی۔ انگریز جب قابض ہوا تو جو مسلمان کرسی اقتدار پر تھے ان کے زمانے میں مسلمانوں کے علاوہ جو دیگر قومیں آباد تھیں ان کو زیادہ کوئی فکر کی بات نہیں تھی۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کل تک ہم انگریز کے ماتحت، کل تک ہم مسلمانوں کے ماتحت تھے، اگر آج ہم انگریز کے ماتحت ہو رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ لیکن کوئی گھر آپ بنائے ہوں جس میں آپ نے اپنی جان کی، اپنے مال کی محنت لگائی ہو، اگر کوئی آدمی آ کر کے اس گھر کو چھین لے تو جتنی تکلیف آپ کو ہوتی ہے اتنی تکلیف کسی پڑوسی کو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ غم تھا اور یہ فکر تھی، جس کے نتیجے میں انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، لیکن تقریباً جنگیں ناکام ہوئیں۔ 1857 کے اندر بھی جو جنگ ہوئی اس میں بھی مسلمانوں کو ناکامی ملی۔ تب اس کے بعد مسلمانوں نے اور ان کے قائدین نے اور ان کے علماء نے حکمت عملی کو بدلا اور یہ طے کیا کہ اگر ملک ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانا ہے اور انگریزوں کی حکومت کو ختم کرنا ہے تو اب تک جو مسلمان تنے تنہا انگریزوں سے مقابلہ کر رہے تھے اب دیگر اقوام کو اپنے حمایت میں لانا پڑے گا اور ان کو اپنی تائید میں لانا پڑے گا۔ اس وقت جو صورتحال امت مسلمہ کے علماء کے سامنے تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم اسی طریقے سے باقی بیٹھے رہیں گے اور امت مسلمہ کے بالخصوص ہندوستان جو اس زمانے میں بر صغیر تھا اور متحدہ ہندوستان تھا، اگر یہاں کے مسلمانوں کے ایمان کی اور اسلام کی حفاظت نہیں کریں گے، کرسی تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، دین اسلام بھی اس ملک سے ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ انہی اغراض و مقاصد کے لیے دیوبند کی چھوٹی سی نامانوس بستی میں ایک عربی مدرسے کا قیام عمل میں لایا گیا، اور پھر اس چھوٹی سی نامانوس بستی کو جہاں پر انگریز کی پہنچ بھی نہیں ہو سکتی تھی، تمام تر تحریکات آزادی کا اسی کو مرکز بنایا گیا۔
وہیں مشورے ہوتے تھے، وہیں سب کچھ ہوتا تھا۔ جب انگریزوں کے سامنے اس دیوبند کی بستی کی راز فاش ہوا، ان کی عقلیں حیران رہ گئی، کیونکہ انگریز اپنے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ ہم سوچنے میں دیگر قومیں سے 100 سال آگے رہتے ہیں، لیکن تحریکات آزادی کے زمانے میں جب دارالعلوم دیوبند اور اس مدرسے کی راز فاش ہوا تو وہاں سے مسلمانوں کی گرفتاریاں شروع ہوئی، اور پھر مسلمانوں پر جو مظالم شروع ہوئے، بالخصوص اس دوران 3 سال کا عرصہ 1863 سے لے کر کے 1866 تک جو حال ہندوستان کا تھا اور جس طریقے سے یہاں کے مسلمانوں کو اور ان کے علماء کو قتل کیا گیا، پوری ہندوستان کی تاریخ میں ان 3 سالوں کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انگریز نے طے کیا تھا کہ اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کی جو دل جمعی، جو وابستگی قرآن شریف سے ہے، سب سے پہلے قرآن شریف سے اس ملک کو مٹایا جائے۔ چنانچہ اس 30 سال کے عرصے میں مسجد، مدرسہ، جہاں جہاں ان کو قرآن ملتا وہاں سے وہ قرآن کو اٹھاتے اور اس کو جلا دیتے۔ ہر طریقے سے محنت کی گئی، کوشش کی گئی کہ اس ملک میں مسلمان نہ رہے اور انگریزی کی حکومت رہے، لیکن اللہ جزا خیر عطا فرمائے اس وقت کے علماء کی، جنہوں نے یہ طے کیا کہ ہم بھوکے رہیں گے لیکن ہم اس ملک ہندوستان سے اسلام کو مٹنے نہیں دیں گے۔ دارالعلوم دیوبند اس وقت ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ دارالعلوم دیوبند کا بنیاد اور اس کا مقصد اول ہی یہ تھا کہ جہاں پر اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کی جائے اور وہیں پر انگریزوں کو اس ملک سے بھگایا جائے۔ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر المدرسین حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے علی گڑھ کے جلسے صدارت میں یہی فرمایا تھا کہ میرے بزرگوں نے دارالعلوم دیوبند کو صرف مدرسے کی حیثیت سے نہیں بنایا، بلکہ اس مدرسے کو ہندوستان میں اسلام کو باقی رکھنے اور یہاں پر اپنی آزاد والی حکومت بنانے کے لیے اس مدرسے کو بنایا۔ چنانچہ اس کے بعد جو تحریکات چلی، 1919 دسمبر میں سب سے پہلے امرتسر پنجاب میں جمعیت علماء کا مولانا عبدالباری صاحب فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں جلسہ منعقد ہوا۔ 1919 میں حضرت شیخ الہند مالٹا کی جیل میں تھے، ان کو دارالعلوم دیوبند سے گرفتار کیا گیا تھا۔ پھر ان کے شاگرد کو مولانا عبید اللہ سندھی کو ملک افغانستان سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اس طریقے سے وہ تحریک ریشمی رومال کے جرم میں ان کو گرفتار کیا گیا۔ تحریک ریشمی رومال مختصر اس کی تشریح یہ ہے کہ حضرت شیخ الہند نے ایک رومال پر پورے ملک ہندوستان کا نقشہ بنا کر کے ان کے جو شاگرد تھے سندھ کے اندر وہاں بھیجا تھا، لیکن جو آدمی جس کو بنا کر کے ذمہ دار بنا کر کے بھیجا گیا تھا کسی طریقے سے وہ انگریزوں کے ہاتھ میں آیا اور اس کی پوری تلاشی لی گئی تو ان کے کپڑوں میں وہ رومال ملا جس رومال میں حضرت شیخ الہند نے دیوبند کی نامعلوم بستی میں بیٹھ کر کے پوری دنیا کا نقشہ اس میں اتارا تھا اور تحریکات آزادی کی پوری اس کے اندر نقشہ تھا۔ جب یہ رومال انگریزوں کے ہاتھ کو لگا تبھی یہ لوگ دارالعلوم دیوبند کی طرف رخ کیے، وہاں سے حضرت شیخ الہند کو گرفتار کیا گیا اور آپ کے شاگرد رشید شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ اس وقت مسجد نبوی میں مدرس تھے۔ پھر جب ان کو پتا چلا کہ میرے استاد کو گرفتار کیا گیا، انہوں نے جان بوجھ کر اس مقدمے میں اپنا نام درج کیا۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے حضرت شیخ الہند کو گرفتار کیا گیا، پھر مولانا عبید اللہ سندھی کو گرفتار کیا گیا۔ یہ لوگ ابھی جیل میں ہیں۔ اس طرف امرتسر کے اندر علماء کی ایک جماعت نے مل کر کے جمعیت علماء کے نام سے ایک تحریک وجود میں لائی۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جمعیت علماء صرف علماء کی جماعت ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک تنظیمی نام ہے جس کی بنیاد کی وجہ یہ پڑی کہ جس وقت پہلی بیٹھک ہوئی تھی اس میں صرف اور صرف تقریباً 24 علماء شریک تھے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ اگر ہم علماء متحد نہیں ہوں گے تو پھر ہندوستان کے مسلمانوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور وہ لوگ منتشر ہو جائیں گے۔ چنانچہ جماعت بنی اور جماعت بننے کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کے جیل سے گرفتار ہو کر واپس تشریف لائے تو پھر آپ کو صدر منتخب کیا گیا۔ حضرت شیخ الہند نے یہ طے کیا کہ اس وقت جو ہماری صورتحال ہے غیروں کو بھی ساتھ لینا پڑے گا۔ اس زمانے میں گاندھی جی لندن سے پڑھ کے آئے تھے،
کوئی خال آدمی دوسرے ملکوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا تھا، حضرت شیخ الہند نے 3 دن مسلسل ان کے ساتھ رہ کر کے، ان کو سمجھا کر کے، اور ملک ہندوستان کی ماضی کی تاریخ کو بتلا کر کے اور مستقبل کے نتائج کو بتلا کر کے ان کو تیار کیا۔ جمعیت علماء کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ چونکہ گاندھی جی کا مقام برادران وطن میں ایک بہت بڑا مقام تھا، جب گاندھی جی نے حضرت شیخ الہند کی بات پر لبیک کہہ کر تیار ہوئے تو جمعیت علماء نے اپنے خرچے سے گاندھی جی کو لے کر کے پورے ملک کا دورہ کیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس وقت دیگر جتنی تنظیمیں اور جتنے مذاہب ماننے والے تھے وہ سب کے سب متحد ہوئے اور سب نے یہ آواز لگائی کہ ہمارے ملک کا یہ داخلی مسئلہ ہے، یہاں پر کون حکومت کرے گا، یہاں پر کیسی حکومت ہوگی، یہ ہم طے کریں گے یا انگریز طے نہیں کرے گا۔ چنانچہ تحریکات چلتی رہیں۔ اسی دوران شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی جیل سے واپسی ہوئی۔ اس وقت دارالعلوم دیوبند اپنے عروج پر تھا۔ دارالعلوم دیوبند کو ضرورت تھی کسی شیخ الحدیث کی، کیونکہ علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے جا چکے تھے۔ چنانچہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کو دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث منتخب کیا گیا۔ آپ نے یہ شرط لگائی کہ میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھاؤں گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تحریکات آزادی کے جو جلسے منعقد ہوں گے وہ میرے لیے اس وقت زیادہ اہم ہیں بخاری شریف کا درس پڑھانے سے۔ چنانچہ اسی شرط پر آپ کا تقرر ہوا اور آپ کو منتخب کیا گیا۔ آپ جب بھی جلسہ ہوتا پورے ملک کے اندر، آپ چونکہ آپ کو آزادی اول مقصد تھا، جب تک اس ملک میں آزادی نہیں مل سکتی تھی مسلمانوں کا اسلام بھی باقی نہیں رہتا تھا، اور اس دوران زیادہ تر اس زمانے میں جو مسلمانوں کی مرجعیت تھی وہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے فضائل اعمال لکھا۔ دونوں کا مزاج بالکل الگ تھا، وہ بالکل خالص تدریسی آدمی، مدرسے والے آدمی، اور حضرت مدنی مدرسے والے بھی آدمی اور سیاسی آدمی۔ دونوں کی محبت کا عالم یہ تھا کہ جب بھی سفر کرتے، چونکہ اس زمانے میں سہارنپور جنکشن تھا، وہیں سے ٹرینیں پکڑنی ہوتی تھی، حضرت شیخ الاسلام کو وہیں سے آنا جانا ہوتا تھا۔ چنانچہ جب بھی آپ اسٹیشن جاتے، چونکہ گھر بالکل قریب تھا، تو حضرت شیخ الاسلام حضرت زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے گھر جاتے، کیونکہ حضرت نے یہ کہہ دیا تھا کہ چاہے میں گھر میں رہوں یا نہ رہوں، آپ اسٹیشن میں رکنے کے بجائے یہ میرا گھر ہے، یہ گھر ہی آپ کے لیے اسٹیشن ہے۔ اور خود آپ بیتی میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے واقعات لکھے اور بتایا کہ جس وقت میرے گھر میں حضرت حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ تشریف لاتے، وہ دن ہمارے لیے عید سے کم دن نہیں ہوتا تھا۔ ہر گھر کے اندر خوشیاں منائی جاتی تھیں۔ آپ جب بھی آتے، آپ کا انداز کچھ ایسا تھا، فوراً آتے اور گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کرتے۔ عورتیں سمجھ جاتی تھی کہ شیخ الاسلام آئے ہیں، اور گھر میں آنے کے بعد بالکل بے تکلف ہو کر یہ کہتے کہ آگے مجھے سفر ہے، میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، پہلے کھانا نکال۔ گھر کے خواتین بچوں کے ذریعے سے کھانا بیچتی، اور کھانا کھانے کے بعد حضرت پوچھتے کہ شیخ الحدیث صاحب ہیں؟ کہا کہ نہیں، مدرسے میں پڑھا رہے۔ کہا اطلاع دینے کی ضرورت نہیں، آ جائیں تو میرا سلام کہہ دیں۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے اس زمانے میں تحریکات آزادی کا اتنا غلبہ تھا حضرت کے اوپر کہ مدرسے سے زیادہ ملک کی آزادی ان کے لیے بہت عزیز تھی۔ تحریکات چلتی رہیں۔ بالآخر جب ملک آزاد ہوا تو بہت سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ تھا کہ جن مسلمانوں کے علماء نے ملک کو آزاد کرنے میں حصہ لیا، شاید وہ یہ چاہتے کہ اس ملک میں وہی حکومت کریں گے، لیکن جب ملک آزاد ہوا تو تمام علماء نے طے کیا کہ اس ملک کے اندر حکومت ہم نہیں کریں گے، حکومت کرنے والے کوئی اور ہوں۔ چنانچہ کبھی بھی مسلمانوں کے علماء نے حکومتی معاملات میں دخل اندازی نہیں دی۔ ہاں البتہ جمعیت علماء نے اس زمانے کے جتنے قائدین پر تھے ان سب پر پریشر ڈالا کہ آپ اپنے ملک کا ایسا آئین بنائیں اور ایسا قانون بنائیں جس قانون میں ہمارے اس ملک میں ہر مذہب کے ماننے والے کو آزادی حاصل ہو اور اس ملک میں رہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس زمانے میں جو جمعیت تھی، ممبر پارلیمنٹ میں وہی فیصلہ منظور ہوتا تھا جس کو جمعیت علماء پاس کرتی تھی۔
چونکہ ممبر پارلیمنٹ میں جتنے اراکین تھے اس زمانے میں حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سیواری ممبر پارلیمنٹ میں منتخب ہو کے گئے تھے، وہ جمعیت علماء کے ناظم عمومی تھے۔ اس طریقے سے یہ ہمارا کارواں چلتے گیا اور آگے بڑھتے گیا، اور پھر ہوتے ہوتے یہ جمعیت کی تنظیم ہر ملک کے اندر، ہر علاقے کے اندر بڑھتی چلی گئی۔ آج میرے دوستو بہت سے مسلمانوں کو نہیں معلوم کہ جمعیت کی کیا خدمات ہیں۔ جمعیت بالخصوص جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں ان کے مقدمات لڑتی ہے، اور ایسے جہاں پر ناگہانی آفتیں آتی ہیں ان آفتوں میں اپنی جان و مال کے ساتھ آگے رہتی ہے، اور ہر کام کے لیے مسلمانوں کے سامنے اپنے دامن کو پھیلاتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ جمعیت علماء مسلمانوں کی ایسی جماعت ہے جس نے شروع سے لے کے اب تک مسلمانوں کے اور ان کے ایمان و اسلام کی حفاظت کی۔ اگر یاد رکھیے، اگر واقعاً اس زمانے میں جمعیت علماء نہ ہوتی تو آج ہماری ساکھ اس ملک میں وہ باقی نہ رہتی، اور یہی وہ جمعیت علماء ہے جس نے سب سے پہلے تقسیم کی مخالفت کی۔ ہمارا ملک آزاد ہوا، بدقسمتی سے ہمارا ملک تقسیم ہوا، مخالفت کرنے میں سب سے آگے جمعیت علماء تھی، اور انہوں نے مسلمانوں کو سمجھایا۔ خود شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مقدہ، حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائبی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، اس زمانے میں جو لوگ پڑوس ملک کو جانے کے لیے راتوں رات اسٹیشنوں پہ پڑے ہوئے رہتے تھے، وہ لوگ جا کر کے ایک آدمی سے منت و سماجت کر کے، ایک آدمی کی تشکیل کر کے کہ بھائی یہ تمہارا ملک ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ یہاں تمہارے علماء ہیں، یہاں تمہارے اولیاء ہیں، یہاں تمہارے مدرسے ہیں، تم اس ملک کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ایک آدمیوں کی تشکیل کر کے اس زمانے میں مسلمانوں کی دلوں کو مضبوط کیا، ورنہ اس زمانے کے جو خون کا خون کھیل کھیلا گیا ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آج الحمدللہ